اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز سلسلہ چشتیہ کے مشہور صوفی بزرگ تھے۔ وہ بیک وقت معلم، واعظ، مبلغ، روحانی پیشوا اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اپنی خصوصیات کی بنا پر ہندوستان اور بر صغیر کے تمام عظیم المرتبہ اولیاء کرام میں سب سے بڑے ولی، بزرگ اور صوفی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ تمام صوفیاء کرام آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز صاحب کرامت بزرگ کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ آپ کی کرامت کے چند واقعات کچھ اس طرح ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر میں داخل ہوئے تو شہر سے باہر ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ جب شام ہوئی تو راجا کے ملازم اونٹ لے کر آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ درختوں تلے کچھ لوگ ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں تو ایک فرعون صفت ملازم نے حقارت آمیز لہجے میں خواجہ صاحب سے کہا، اے لوگوں، یہ جگہ خالی کر دو، اس جگہ راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اور بڑی جگہ پڑی ہے، ان کو وہاں بٹھا دو۔ تو انہوں نے کھردرے انداز میں جواب دیا، نہیں، اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے سنا تو ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، سامان اٹھا لو، ہمیں اونٹوں سے کیا غرض، وہ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے اٹھے اور تالاب انا ساگر کے کنارے پر آ کر قیام فرمایا۔ یہ بہت ہی صاف ستھرا اور خوبصورت منظر تھا جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند آیا۔ آپ وہاں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب راجا کے اونٹ وہاں جا کر بیٹھے تو خواجہ غریب نواز کی کرامت سے وہ ایسے بیٹھے کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، جیسے کہ اونٹوں کو زمین نے پکڑ لیا۔ صبح چرواہے آئے اور اونٹوں کو اٹھانے لگے تو وہ اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو اونٹ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ بیٹھتے تھے۔ حیرت و پریشانی ان کے چہروں پر عیاں تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ راجا کے ملازموں نے ہر ممکن کوشش کی مگر اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہوں نے یہ سارا ماجرا راجا کے سامنے جا کر بیان کیا۔ راجا نے کہا، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ تم اس درویش کے پاس جا کر معافی مانگو۔ ساربانوں نے جب خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی طلب کی تو آپ نے فرمایا، جاؤ، تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اونٹ واقعی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے راجا کے پاس جا کر واقعہ بیان کیا تو وہ خواجہ غریب نواز کی کرامت سے نہایت خوف زدہ و حیرت زدہ ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی بچھیا نے دودھ دیا۔ جب خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا، وہاں ایک گوالا راجا کی گائیں چرا رہا تھا۔ خواجہ صاحب نے گوالے سے فرمایا، ہمیں دودھ پلاؤ۔ گوالے نے عرض کی، یہ راجا کی گایوں کی بچھیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی دودھ نہیں دیتی۔ خواجہ صاحب نے ایک بچھیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ اور اس بچھیا کا دودھ دو لو۔ گوالا بصد حیرت و استعجاب بچھیا کے پاس گیا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ یکایک تھن دودھ سے بھر گئے۔ خواجہ غریب نواز کی برکت سے اس بچھیا نے اس قدر دودھ دیا کہ خواجہ صاحب اور آپ کے 40 ساتھیوں نے سیر ہو کر پیا۔ یہ حیرت انگیز کرامت دیکھ کر وہ گوالا مسلمان ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ انا ساگر کے کنارے مقیم تھے۔ یہیں بہت سے مندر تھے جن میں تقریباً 1000 بت اور 300 پجاری رہا کرتے تھے۔ ان مندروں میں روشنی کا انتظام راجا کی طرف سے تھا۔ 3.5 من تیل روزانہ جلایا جاتا تھا۔ انہی مندروں میں ایک خاص مندر راجا کا تھا جس کے اخراجات کے لیے راجا کی طرف سے کئی گاؤں وقف تھے۔
ان مندروں کے قریب ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہمراہی تالاب پر وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اجمیر کے برہمنوں کو یہ باتیں سخت ناگوار گزریں اور انہوں نے راجہ سے شکایت کی کہ ایک مسلمان فقیر اور اس کے چند ساتھی انا ساگر کے کنارے مندر کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے مندروں اور تالابوں کو نجس کرتے ہیں، اس سے ہمارا دھرم بگڑتا ہے۔ راجہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان فقیروں کو مندروں کے پاس سے ہٹا دو۔ ادھر کسی شخص نے خواجہ غریب نواز کو خبر دی کہ برہمنوں نے آپ کی شکایت راجہ سے کی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آیات قرآنیہ کی تلاوت فرمائی اور کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ راجہ کے حکم کی تعمیل کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ جس کے ساتھ برہمنوں کا ایک جمع غفیر تھا، خواجہ غریب نواز کو انا ساگر کے کنارے سے اٹھانے کے لیے روانہ ہوا۔ انہوں نے خواجہ غریب نواز سے کہا کہ یہاں سے اٹھ کر فوراً شہر سے باہر نکل جاؤ، ورنہ بزور طاقت شہر سے نکال دیے جاؤ گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی باتوں کی طرف بالکل کوئی توجہ نہ دی۔ سپاہیوں اور برہمنوں نے طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ جوں ہی وہ لوگ آگے بڑھے، خواجہ غریب نواز نے ایک مٹھی خاک پر آیت الکرسی دم کر کے حملہ آوروں کی طرف پھینک دی۔ جس شخص پر اس خاک کے ذرے پڑے دیوانہ ہو گیا یا اس کا جسم خشک ہو گیا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگوں نے مندروں میں پناہ لی اور کچھ لوگ بھاگتے دوڑتے روتے پیٹتے راجہ کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کے ایک خادم انا ساگر سے وضو کے لیے پانی لینے گئے تو وہاں خلاف معمول راجہ کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ جب خادم نے گھڑے میں پانی بھرنا چاہا تو سپاہیوں نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ اب تم اس کو نہیں چھو سکتے، ہمارے تالاب کے پانی کو گندا مت کرو۔ خادم نے آ کر جب آپ کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا کہ سپاہیوں سے کہو کہ ایک مشکیزہ پانی کے لیے بھرنے دو، پھر ہم اپنا کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ آپ کے حکم پر جب خادم دوبارہ تالاب پر پانی لینے گیا تو سپاہیوں نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ آج مشکیزہ بھر لو، اس کے بعد تمہیں یہاں سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایک مشکیزہ پانی کتنا عرصہ ساتھ دے گا، جب پیاس تنگ کرے گی تو از خود بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ خادم نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق وہ مشکیزہ بھر لیا۔ اس وقت راجپوت سپاہیوں کے ساتھ ساتھ مسلمان خدام پر بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے کہ انا ساگر تالاب کا سارا پانی ایک چھوٹے سے مشکیزے میں سمٹ کر آ گیا۔ جس تالاب کے پانی پر سپاہی تکبر کر رہے تھے وہ پانی سے خالی ہو چکا تھا۔ انا ساگر کا تالاب بالکل سوکھا پڑا تھا۔ سپاہیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، واویلا کرتے شور مچاتے وہاں سے خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ کے خادم بھی خواجہ صاحب کی خدمت میں واپس آئے اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے وہ مشکیزہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اس مشکیزے کے پانی سے خواجہ صاحب اور ان کے ساتھی اپنی تمام ضروریات پوری کرتے تھے اور اس میں سے ذرا بھی کمی نہ آتی تھی۔ پورے شہر اجمیر میں ہنگامہ برپا تھا۔ انا ساگر تالاب کے خشک ہونے کی خبر سب کے لیے حیران کن تھی۔ ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی اطمینان سے بیٹھے ذکر و عبادت میں مشغول تھے۔ چنانچہ شہر اجمیر کے چند معززین انا ساگر تالاب کی سابقہ حالت بحال کرنے کی استدعا لے کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ انا ساگر کا پانی خشک ہو گیا ہے، تمام لوگ مضطرب ہیں، یہ تالاب آپ کا اپنا ہے،
جتنا چاہیں پانی استعمال کریں۔ اگر تالاب کا پانی اسی طرح خشک رہا تو بہت سارے انسان پانی کے بغیر مر جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے تو آپ کی اجازت سے ایک مشکیزہ پانی لیا تھا، وہ پانی ہم آپ کو لوٹا دیتے ہیں۔ یہ تو حق کے نافرمانوں کے لیے ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ورنہ ہمارا مذہب تو کسی کتے کو بھی پیاس سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ مشکیزے کا پانی بسم اللہ پڑھ کر انا ساگر تالاب میں واپس ڈال دیا جائے۔ خادم جب مشکیزہ اٹھائے انا ساگر کے کنارے پہنچا تو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ انہوں نے خادم کو راستہ دیا، اس نے جا کر انا ساگر میں مشکیزے کا پانی اڈیلنا شروع کیا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ انا ساگر میں پانی بھرنے لگا۔ جیسے جیسے پانی زیادہ ہو رہا تھا، وہاں پر موجود لوگوں کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، اور یوں انا ساگر تالاب ایک بار پھر پانی سے لبالب بھر گیا۔ اس واقعے نے بے شمار لوگوں کے دل و دماغ میں حق کی شمع جلا دی۔ ان کے دل اسلام کی طرف جھک گئے، اور بہت سے لوگ حاضر خدمت ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اجمیر کے قریب ایک جادوگر رہتا تھا جس کا نام جے پال تھا۔ وہ سارے ہندوستان میں مشہور تھا، اور راجہ اس کا بڑا معتقد تھا۔ اس کے 1500 چیلے تھے، ان میں سے 700 چیلے جادوگر تھے، باقی اپنے فن میں بڑے عیار تھے۔ راجہ نے اس جوگی کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے اپنے تمام چیلوں اور گرد و نواح کے لوگوں کو جمع کیا، اور راجہ سمیت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے ایک ہرن کی کھال پر پھونک مار کر اس کو ہوا میں معلق کر دیا، اور خود اس پر سوار ہو کر اپنے لاؤ لشکر اونٹ گھوڑے اور ہاتھی لے کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ اس لشکر کی آمد سے سارے شہر میں شور مچ گیا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے اٹھ کر وضو کیا، اور اپنے ساتھیوں کے گرد ایک دائرہ کھینچ لیا، اور ساتھیوں سے فرمایا کہ ہمت رکھو اور اس حصار سے باہر نہ جانا۔ جب جے پال نزدیک پہنچا تو آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ ہمیں کیوں اذیت دے رہے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سب نیست و نابود ہو جاؤ؟ جے پال اور اس کے ساتھی اپنے جادو اور سحرکاری کو بروئے کار لائے، اس طرح کہ ہر طرف سے ہزاروں سانپ دوڑتے ہوئے اور پھن لہراتے ہوئے نکل آئے۔ لیکن جب دائرے تک پہنچے تو سر دائرے پر رکھ کر بیٹھ گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ان سانپوں کو بے خوف و خطر اٹھا کر پہاڑ میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، اور سب سانپوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ جس مقام پر سانپ گرتا تھا وہاں ایک چتراول کا پودا نکل آتا تھا اور سایہ دار درخت بن جاتا تھا۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے چاروں طرف سے آگ برسانی شروع کی، لیکن دائرے کے اندر ایک انگارہ بھی نہ آ سکا۔ اس طرح ان لوگوں نے جو بھی جادو کیا سب ان کی طرف واپس لوٹا اور انہیں تباہ کر دیا۔ اس سے جے پال اور تمام جادوگر عاجز آ گئے۔ جے پال شرمندہ ہونے کے خوف سے آگے بڑھا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے مرد خدا، اگرچہ تم نے ہمیں عاجز کر دیا ہے، لیکن اب تمہارا کامیاب ہونا محال ہے، لہٰذا تم دیدہ و دانستہ اپنے آپ کو آفت میں نہ ڈالو، ورنہ میں آسمان کی طرف پرواز کر کے تم لوگوں پر ایسی بلا برساؤں گا کہ سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر تبسم فرمایا اور کہا
تم نے زمین پر کیا کر لیا کہ آسمان پر اڑنے کی خواہش کر رہے ہو؟ یہ سن کر جے پال پہلے سے زیادہ شرمندہ ہوا، لیکن پھر بھی ہرن کی کھال کو ہوا میں اڑا کر اس پر سوار ہو گیا اور آسمان کی طرف اڑنے لگا، حتیٰ کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کھڑاؤں یعنی لکڑی کے جوتوں کو حکم دیا کہ اوپر جاؤ اور اس کو مار مار کر زمین پر گرا دو۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حکم کی دیر تھی، کھڑاویں ہوا میں اڑنے لگی، لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ چند سیکنڈ میں جے پال جوگی زمین پر اترتا نظر آیا۔ جے پال کے منہ پر اس قدر زور سے کھڑاؤں کھٹاکھٹ بج رہی تھیں کہ پٹتے پٹتے جے پال کا منہ چقندر سا ہو گیا۔ زمین پر آتے ہی جے پال شرمندگی کے مارے جا کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی پیالے میں ڈال کر اسے عنایت فرمایا۔ جوں ہی اس نے پانی پیا، کفر و شرک کا تمام زنگ اس کے قلب سے صاف ہو گیا اور صدق دل سے مشرف با اسلام ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بغداد میں قیام پذیر تھے۔ وہاں 7 آتش پرست شدید ریاضت و مجاہدے میں مصروف تھے۔ ایک دن وہ 7 افراد خواجہ غریب نواز کی زیارت کے لیے آئے۔ جب آپ نے ان پر نگاہ ڈالی تو ان کے چہرے ہیبت سے زرد ہو گئے اور ہاتھ پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اس حالت میں وہ آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ آپ نے فرمایا، اے دین حق سے دور رہنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آگ کی اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہمیں نہ جلائے۔ آپ نے فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے آگ سے خلاصی و نجات نصیب نہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو آگ نہ جلائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ آگ معین الدین کے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی۔ وہاں قریب ہی آگ جل رہی تھی۔ آپ نے اپنا جوتا آگ میں ڈال دیا اور فرمایا، اے آگ، معین الدین کے جوتے کو مت جلانا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی اور سب حاضرین نے اسے سنا کہ آتش کی کیا مجال کہ میرے دوست کے جوتے کو جلا سکے۔ آتش پرستوں نے جب یہ حال دیکھا تو فوراً اسلام قبول کر لیا اور خواجہ غریب نواز کی خدمت میں رہ کر اولیاء کاملین بن گئے۔ ایک روز آپ کی خدمت میں ایک عورت روتی ہوئی حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میرے بیٹے کو شہر کے حاکم نے شہید کر دیا۔ یہ سن کر خواجہ صاحب اپنے خدام کو ساتھ لے کر عصا لیے ہوئے مقام واردات پر پہنچے اور مقتول کا سر دھڑ سے ملا کر فرمایا کہ اے شخص، اگر واقعی تو بے گناہ مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ مقتول کے جسم میں حرکت ہوئی، وہ زندہ ہو گیا اور اپنا سر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور فرحت و مسرت کے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ چلا گیا۔ حاکم شہر یہ سن کر لرز گیا اور اس نے آ کر معافی مانگی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔